کہ انسان اگر صاحب ثروت ہے، مرفع الحال ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے محروموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، قرابت داروں کا حق رکھا، یہ حق مجھے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ضمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہو تو بس سارا حق ادا ہو گیا، نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ زکوٰۃ تو جو دی ہے وہ دی ہے، حکومت کے حوالے کر دی ہے، حکومت کے نظم کے تحت اس کا استعمال ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ اب بس تمہارے مال میں اور کوئی حق نہیں رہا۔ ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس منتخب نصاب کا درس نمبر 2، آیہ بر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہاں آتا زکاة علیحدہ ہے، اور آتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ علاقہ ہے۔ یہ تو حق ہے بہت بڑا، جس کو سمجھ لینا چاہیے۔